اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میرے یوٹیوب ویورز السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے یوٹیوب چینل مبشر شہزاد آفیشیل پہ اردو ادب کی شاعری کا سلسلہ سٹارٹ ہے، جس کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے کانٹینٹ کے ایک دوسرے ٹاپک کو اٹھاؤں اور اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی تقاریر مختلف ٹاپکس پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، آہے امرا کے در و دیوار کو ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ ویورز، فرد قوم کے ایک ایسے اجتماع کا نام ہے جس کے افکار، جس کے خیالات تہذیب و ثقافت تضادات سے پاک ہوں اور جس میں کسی قسم کی تخصیص نہ ہو۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا سبب اس قوم کے افراد ہی رہے ہیں۔ یونانی تہذیب خود تو مٹ چکی مگر اس کا نام اب بھی موجود ہے۔ وہ لوگ محنت و لگن سے اپنی قوم کی حالت کو بدلتے رہے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ویورز، کبھی یہ فرد نوح کے روپ میں اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچاتا ہے، تو کبھی موسیٰ کے روپ میں بنی اسرائیل کو راہ راست پہ لاتا ہے، تو کبھی ابراہیم کے روپ میں بت پرستوں اور آتش پرستوں کو خدا پرست بناتا ہے، تو کبھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں پوری دنیا کو معصیت و بدعت، سرکشی و گمراہی کے ہولناک شعلوں سے بچاتا ہے اور ان کے لیے نور کی کرن بن جاتا ہے، وہ نور جس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ویورز، کبھی یہ فرد اللہ کے روپ میں شیر خدا و حیدر بن کر درہ خیبر کو اکھاڑتا ہے، تو کبھی خالد بن ولید کے روپ میں اللہ کی تلوار بن جاتا ہے، تو کبھی محمد بن قاسم کے روپ میں پورے برِ صغیر پہ چھا جاتا ہے، تو کبھی طارق بن زیاد کے روپ میں کشتیاں جلا دیتا ہے، تو کبھی یہی فرد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے روپ میں مسیحا بن جاتا ہے اور قوم کو مصائب و آلام کی خونی موجوں سے بچاتا ہے اور یوں پیام دیتا ہے: کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔
اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ ویورز، فرد قوم کی ایک ایسی تلوار ہے جس سے وہ دشمن کا کلا کما کر سکتا ہے۔ یہ وہ توپ ہے جو دشمن کے ایوانوں میں دراڑیں ڈال سکتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کیسر و کسرا، روم و فارس تک کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ وہ جہاز ہے جو آسمانوں کی وسعتوں تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر راز در حقیقت اتفاق و اتحاد میں مضمر ہے۔ غزوہ بدر کی مثال لیجئے کہ 313 کا لشکر ہزاروں کے لشکر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، مگر جیسے ہی قدورتیں پیدا ہوئیں، شمشیریں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں، طاؤس و رباب کے شیدائی ہو گئے، عنان حکومت ان کے ہاتھوں سے چھن گئی، تو اقبال مرحوم بھی کیا خوب فرما گئے، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ویورز، علامہ محمد اقبال تو امت مسلمہ کو ایک مالا کے موتی، ایک تسبیح کے دانے اور ایک آسمان پر چمکتے ستاروں سے تشبیہ دیتے تھے، مگر جب ان چمکتے ستاروں کا مسکن سنما خانے ہوں، معصیت و بدعت ہو، سرکشی و گمراہی ہو، وہ قوم جو شیطان و قرآن میں فرق نہ کر سکے، وہ قوم جو رام و رحمان میں فرق نہ کر سکے، تو پھر اس قوم کے مقدر میں غلامی و لاچارگی لکھ دی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی اس ناگفتہ حالت کی عکاسی علامہ محمد اقبال کا یہ شعر کرتا ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان ہم خود مارا۔ ویورز، کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے میں خصوصاً نوجوان طبقے طلباء کا کردار نمایاں ہے۔ یہ ملت کے مہمار اور ملت کے جانثار بن کر اپنی قوم کو آسمانوں کی وسعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے حوصلے کبھی کم نہیں ہوتے، ان کا نشیمن سیاست کی آرامدہ کرسیاں نہیں ہوتی بلکہ پہاڑوں کی چٹانیں ہوتی ہیں۔ تو انہی کو اقبال یہ درس دیتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ والسلام۔